آغاز میں آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ایک چینج آیا مائنڈ سیٹ کا. جو وہ انفیریورٹی کمپلیکس تھا وہ چلا گیا اور ایک سیلف بلیف آ گئی کہ ہم ان سے کم نہیں ہیں, اور ایک سیلف بلیف یہ آ گئی کہ جو بھی اگلا کرے گا ہم اسے ہرا سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو بلیو کرنا کہ ایک قوم اٹھتی تب ہے جب وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کرتی ہے. مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, یہاں ہمارے کئی عجیب قسم کے لوگ ہیں, قومی غیرت کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ بڑی جینوئن چیز ہے قوم کی غیرت. ایک قوم میں جب غیرت آ جاتی ہے تو وہ پھر قوم وہ کام کرتی ہے جو اگر اس سے طاقتور بھی قوم ہو وہ نہیں کر سکتی. اور دوسرے اندر ہمارے میں ٹیم ورک آ گیا. ہماری جو 70s کی ٹیم تھی, بریلنٹ انڈیویجولز تھے, اپنے اپنے لیے کھیلتے تھے, ٹیم ورک ہی نہیں تھا. اور جو 80s کی ٹیم تھی وہ کمزور ٹیمیں تھیں لیکن ٹیم ورک تھا, سیلف بلیف تھا, اور وہ اچیومنٹس کی جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. وہ ٹیم کی اس وقت وہ اسٹرینتھ نہیں تھی جو جتنی اس نے اچیو کیا. لیکن پاکستان کا جدھر آج پاکستان کھڑا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے. یہ جو کرائسس ہے نا, یہ جو ایک دم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ ہمارے فسکل ڈیفیسٹ, ہمارے گورنمنٹ کارپوریشن سارے نقصان میں اور ادارے برے حالات میں, یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. کیونکہ اس سے ایک چیز آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان ایسے اب آگے نہیں چل سکتا. یہ جو بزنس ایز یوزول ہے یہ اب نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کیسے کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو یہ جو ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آیا ہوا تھا پاکستان سے, جب سے میں جانتا ہوں, سیٹو سینٹو, پھر جی امریکہ نے ایڈ نہ آئی تو ملک تباہ ہو جائے گا, پھر اور اس ڈپینڈنسی سنڈرم سے ہماری جو فورن پالیسی بنی, جو ہماری لیڈرشپ نے فیصلے کیے, وہ اس لیے فیصلے نہیں کیے کہ ملک کی عوام کی بہتری کیا تھی. ہمیں ایڈ کدھر سے آ جائے گی, ہمیں پھر IMF سے قرضہ کس طرح مل جائے گا. ہم نے اپنے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا اس فلاڈ قسم کی مائنڈ سیٹ سے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پیسہ نہیں آئے گا, بجائے اس کے کہ جو ہمارے ملک, جو ہماری اکانومی میں اسٹرکچرل ڈیفیکٹس آتے جا رہے تھے ان کو ٹھیک کریں. ایک ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر اگر آپ کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو اگر وہ گھر قرضوں پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا, تباہ ہو جائے گا گھر. بڑے لوگ جو جوا کھیلتے تھے, میں نے اپنے زندگی میں دیکھے ہوئے, بڑا جوا بڑے بڑے پیسے والے لوگ ایونچولی تباہ ہو گئے قرضے لے کے. تو ملک بھی وہی ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس یہ جب ڈیفیسٹس آنے شروع ہوئے تو بجائے ملک نے یہ فیصلہ کہ سب کوئی بھی وہ کیا there is no free lunch, yeah, everything has strings attached. وہ جو strings attached تھیں اس سے ہم اپنی sovereignty بھی کھوتے گئے. جو سب سے زیادہ میرے خیال میں ہماری ملک کو نقصان پہنچا وہ جو ہمارے اندر ایک ہماری جو غیرت ختم ہو گئی, ہماری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. جو بھی آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی ملک کے سامنے بھی, وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کھو بیٹھتا ہے. تو ہم نے وہ فیصلے کیے جو شارٹ ٹرم میں بینیفٹ مل گیا کہ اچھا قرضہ آ گیا یا IMF سے لون آ گیا یا ایڈ آ گئی, لیکن آپ ان کے کانسیکوینسز دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے پہ کیا ہوئے, جو ہمارے مائنڈ سیٹ پہ کیا ہوئے. اور ہم نے جو بنیادی کام کرنا تھا کہ جو اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے, کیسے اپنے خرچے کم کرنے تھے اور اپنی آمدنی بڑھانی تھی, وہ نہیں کیا. اور ہم ایک نیشن نہیں بن سکے. جو میں ٹیم ورک کی بات کرتا ہوں, ہم وہ نہیں بن سکے. ہم ایک ڈیوائیڈڈ نیشن رہے, ایک امیر ادھر چلا گیا, انگلش میڈیم ادھر چلا گیا, غریبوں کا کوئی پرواہ نہیں, صوبوں کا علیحدہ صوبے علیحدہ ڈرفٹ شروع ہو گئے. تو جو نیشن بلڈنگ تھی وہ بھی نہیں ہوئی. اور ہمارا ملک جو آپ جتنے بھی پرابلمز دیکھ لیں وہ اس مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں
کہ ایک اچھا قرضہ آتا تھا وہ امیر اس کا فائدہ اٹھا لیتے تھے, ایک ایلیٹ کو فائدہ ہو جاتا تھا, نیچے لوگ بیچارے عوام قرضہ ادا کرتی تھی مہنگائی کے ذریعے. اور یہ آج سچویشن جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک چینج آئے مائنڈ سیٹ کا. اور وہ جو مائنڈ سیٹ کی جو چینج ہے وہ ابھی میں آپ کے دیکھ رہا تھا, جو بھی آپ نے چیزیں دیکھی کہ ہمارا بڑا برا امیج ہے باہر. یہ امیج برا کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں ہے برا امیج؟ میں پچھلے 30 سال سے, جب سے خمینی کی وہ ریولوشن آئی ایران میں, پچھلے 30 سال سے, کیونکہ ویسٹ کے اندر ایک دم خوف آ گیا کہ اب یہ ساری اسلامک دنیا میں کوئی ریولوشن آنے لگی ہے, تو ایک فنڈ ہم نے پہلی دفعہ ٹرم سنی, اسلامک فنڈامنٹلسٹ. یہ فنڈامنٹلسٹ وہاں سے شروع ہوا, اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں ٹرم سنی تھی, یہ جو خمینی کی ریولوشن جب ایران میں ہوئی. اس کے بعد ویسٹ مسلمان دنیا کو دیکھنا شروع ہو گئی کہ اچھا جی یہ لبرل اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اور میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہمارے لیڈرز, اسپیشلی یہ 9/11 کے بعد تو بہت زیادہ, بٹ 90s میں بھی میں دیکھتا رہا کہ ہمارے لیڈرز خود, ہمارے پرائم منسٹرز باہر جا کے دنیا کو یہ کہتے تھے کہ جی میں ہوں لبرل اور اب مجھے بچا لو نہیں تو یہاں فنڈامنٹل سارے آ جائیں گے. اور وہ ڈراتے تھے, ایرانین ریولوشن کا خوف دے کے اپنے آپ کو انگریشیٹ کرتے تھے ویسٹرن ممالک سے. ابھی اس سال ہی پاکستان کا فارن منسٹر ایشیا سوسائٹی کے اندر اس سے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ کے اندر اور تحریک انصاف میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا ہم لبرل ہیں اور یہ تحریک انصاف مولویوں کے ساتھ ہے. یہ واشنگٹن کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے. تو خود ہی ہم اپنے ملک کو, اپنے آپ کو, اپنی اس ملک کی ایلیٹ نے اپنے آپ کو ان سے انگریشیٹ کرنے کے لیے اور زیادہ تر پیسے لینے کے لیے اپنے آپ کو بنا لیا لبرل, اور یہ ملک میں تقسیم پیدا کر دی. تو ہم نے خود ہی اپنے ملک کا کہہ دیا. میں نے خود یہاں جرنلسٹ کو دیکھا ہوا ہے بار بار کہتے ہوئے کہ جی فنڈامنٹلسٹ آ جائیں گے یا ایکسٹریمسٹ آ جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ فنڈامنٹلزم ہے, ایکسٹریمزم ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری دنیا پھرا ہوں, ہر دنیا کے اندر جو میجورٹی ماڈریٹ ہوتا ہے, ایک طرف لبرل ہوتا ہے, ایک طرف ایکسٹریم ہوتا ہے. کہاں نہیں ہے یہ؟ آپ یورپ میں چلے جائیں, ان کے جو آپ کی, میں شروع میں انگلینڈ گیا تو یہ ملیا بھی تب انگلینڈ میں وہ LSE میں تھی, تو وہ اسکن ہیڈز ہوتے تھے, وہ ہر ایک کو پیکی کر کے بیچارے جو بھی جس کا براؤن اسکن ہو اس کو پھیٹا لگایا کرتے تھے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں بچا لو نہیں تو اسکن ہیڈز ٹیک اوور کر لیں گے. تو یہ ہم نے خود اپنے آپ کو, ہماری ایلیٹ نے خود ہی اپنے ملک کی ریپوٹیشن دنیا میں باہر خراب کی ہے کہ جی یہاں جس طرح کوئی بہت بڑی جنگ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا پاکستان میں کیوں, جتنے میرے باہر سے دوست آئے ہیں جب وہ پاکستان میں پھرتے ہیں وہ ان کو پیار ہو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ, کیونکہ یہاں بڑے فرینڈلی لوگ ہیں. یہ پاکستان ایک بڑی وارم سوسائٹی ہے. ہاں ہیں ہمارے بھی لوگ لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں. ہم نے ان کو یہ پروجیکٹ کر کے اپنے آپ کو کر کے ان کو, تو ہم نے خود اس ملک کا امیج خراب کرنے میں بہت بڑا ہمارا ہاتھ ہے. جو میں اب چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو فارن آفس اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, کیونکہ ایک اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے ہمیں اپنے ایمبیسڈرز کی وہ ضرورت ہے, وہ کام ہم ان سے چاہتے ہیں جو اب تک نہیں ہوا. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان اس میں سے نکلے گا, جو شاہ جی آپ نے بات کی, ٹیم ورک سے. اس وقت ایک ٹوٹل کوارڈینیشن سارے ملک کو چاہیے. یہ جو بھی ہارون بات کر رہے تھے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی کہ جی یہ رکاوٹیں ہیں بیچ میں, یہ ساری کراس ڈپارٹمنٹ رکاوٹیں ہیں. یہ اس کے لیے بھی ٹیم ورک چاہیے ہوگا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر ہم نے اس ملک میں لے کے آنی ہے اور ہم نے اوپر جانا ہے اس میں, اس کرافٹ میں, تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹیم ورک چاہیے. کوارڈینیشن فارن آفس کا, ایمبیسڈرز کا, BOI کا, باقی انٹیریئر منسٹری کا, یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اب ہمیں چیلنجز ہیں, ہم بزنس ایز یوزول سے یہ چیلنجز نہیں میٹ کر سکتے. ڈیفیسٹس اتنے بڑے ہیں ہر طرف, اور پاکستان وہ ملک ہے جو ہم جب 60s میں مجھے یاد ہے اور
مجھے یاد میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کسی غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے. یہ ہم نے اپنے سامنے چینج ہوتے دیکھا آج. اور جب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو میں نے کئی ڈرائنگ رومز کے اندر یہ سنا, لاہور کے ڈرائنگ رومز میں, کہ جی بڑا اچھا ہوا, ہمارے پاس بوجھ بنا ہوا تھا ایسٹ پاکستان, اچھا ہوا وہ علیحدہ ہو گیا. آج وہ بھی آگے نکل گیا ہمارے سے. اس لیے میں جو آج اس ساری چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو کوآرڈینیشن چاہیے, اور وہ ہوگی. اور ہارون, آپ نے یہ پتہ نہیں فیبری کے اینڈ کا ڈیٹ دیا ہے, آپ کو جلدی کام کرنا پڑے گا. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فیبری اینڈ تک یہ ساری رکاوٹیں ہو. میں جب پرائم منسٹر کے آفس کے اندر BOI ہے تو وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ نے سارا یہ زیادہ تیز کر رہا ہے. ہم نے فیبری اینڈ تک انتظار نہیں کرنی اس کے لیے. لیکن جو میں آپ سے چاہتا ہوں, جو میسٹر سے چاہتا ہوں, دیکھیں نمبر ون آپ کا جو ڈیلنگ ہے اوورسیز پاکستانی سے, یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. یہ اس کو پلیز ریئلائز کریں, یہ بہت بڑا ایسٹ ہے, اور یہ ایسٹ بالکل ان یوٹیلائزڈ ہے. ایک تو اس کی یوٹیلائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک کرپشن کا ماحول اور جو انسٹیٹیوشنز ہماری ڈی جنریٹ کی, وہی ان کو یہاں آنے نہیں دیتی انویسٹ کرنے کے لیے. کیونکہ میرا پہلے تو کرکٹ سے تعلق ہوتا تھا, پھر آہستہ آہستہ یہ جو میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا اوورسیز پاکستانی سے, میرا تو سب سے تعلق ہے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ وہ بیچارے کتنی کوشش کرتے تھے. ان کے دل میں پاکستان ہے, وہ باہر جاتے ہیں اور ان کو پیار ہوتا ہے پاکستان, احساس ہوتا ہے اپنے ملک کا, وہ اور آنا چاہتے ہیں بیچارے واپس. وہ پیسے جمع کرتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں یہاں پہلے تو ایئرپورٹ سے ان کی ذرا ان سے جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کرتے تھوڑی دیر کے بعد واپس بھاگ جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے اندر سے ان کے لیے ساری رکاوٹیں کم کرنی ہیں, ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے. لیکن جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, پلیز ان کی لسٹیں بنائیں. سارے ملکوں کے اندر آپ کے پاس جو پاکستانی انٹرپرینرز ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی پلیز لسٹیں بنائیں. ان کے ساتھ ہم پھر یہاں کمیونیکیشن کریں. وہ سارے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے, بلکہ سب سے زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. انڈیا اور چائنا کی جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, اس نے سب سے پہلے انویسٹمنٹ شروع کی, اس کو دیکھ کے باقی آئے انویسٹ کرنے کے لیے. تو ایک تو ان کی آپ کو لسٹیں بنائیں, اور پھر ان سے ریگولر کانٹیکٹ رکھیں. اور ان سے ہم جتنا بھی آپ کانٹیکٹ رکھیں گے, وہ اتنا جب بھی ہمارا کوئی باہر جائے, کوئی BOI کا باہر جائے, تو ان کے ڈنرز کریں, ان کی میٹنگ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, نمبر ون. نمبر ٹو, جو ہمارا ورکر ہے, جو ہمارا جو محنت کش ہے, جو وہاں جا کے پیسے بھیجتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہم انویسٹمنٹ ان سے لا سکتے ہیں, اور صرف وہی نہیں, وہ باقی بھی آپ اوبیسلی جب باقی بھی انویسٹر سے آپ ٹچ رہیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ ملیشیا میں جو امبیسڈر زکریا صاحب, آپ کو خاص میں آج داد دیتا ہوں. زبردست آپ کا کانٹیکٹ تھا, آپ نے جس طرح کے انویسٹرز بلائے, کوالٹی کے انویسٹرز بلائے, تو میں آپ کو خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ذرا مائنڈ سیٹ, کیونکہ دیکھیں آپ کی ضرورت اس وقت پاکستان کو اگر ہم نکلیں گے, یہ ایک آل اوور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے ہوگی, ٹیم ورک چاہیے, جو آج تک نہیں رہا. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہمارا جو ورکر ہے, یہ محنت کش لوگ ہیں. ان کے لیے پہلے تو کمپیشن پیدا کریں. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچے, ماں باپ کو چھوڑ کے وہ جا کے وہاں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں, اور یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو گورننس سسٹم اتنا برا دیا ہے کہ یہاں ہم ان کے لیے امپلائمنٹ نہیں کریٹ کر سکتے, ان کے لیے روزگار نہیں, اور کئی مشکلوں سے جاتے ہیں باہر. ان کے لیے آپ کے لیے اسپیشل رحم ہونا چاہیے, رحم ہونا چاہیے. یہ بڑے خاص لوگ ہیں, یہ جس طرح کام کرتے ہیں, ملک چل رہا ہے ان کے خون پسینے کے اوپر. نہ وہ 19 ارب ڈالر ان کا آئے, نہ آج ہم یہاں پتہ نہیں ہمارا حالات کیا ہو. تو یہ ان لوگوں کو پلیز
पहले तो वैसे ही इनकी पूरी आपको मदद करनी चाहिए। और वहाँ जो आपको लोकल कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तानी बड़े पेट्रियाटिक हैं, उनकी कम्युनिटीज़ बनाएं जो कि इनको सर्विस करें, ये जो बेचारे मेहनतकश लोग हैं। और हम जब कई दफ़ा कहते हैं जी मुझे याद है क्योंकि मेरा इंग्लैंड में इतना टाइम गुजरा है, वहाँ बड़ा कंप्लेन करते थे कि जी हमें ये, मैंने कई 2-3 एम्बेसडर देखे हैं जो बड़ा कंप्लेन करते थे, ये अपने आप को पहले तो समझते थे कि जी कोई वर्किंग क्लास है, उनसे मिलते ही ठीक तरह नहीं थे, फिर सारा वक्त कंप्लेन करते थे अच्छा जी इन्होंने ये कानून तोड़ दिया, वो कर दिया। जब आप उनको मदद ही नहीं करेंगे, उनको देखभाल नहीं करेंगे, वो वैसे भी बेचारे मुश्किल में हैं, तो वो क्या करेंगे? तो हमें पूरी ये जो हमारा मेहनत कश पहुंचता है बाहर और मुश्किलों से पहुंचता है, उनकी प्लीज़ आपने मदद करनी है। मैं याद है मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ, एक पाकिस्तानी मेरे पास आ गया, मैंने उससे पूछा कैसे आए हो? उसने कहा जी मैं अपने भाई की लाश लेने आया हूँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहता जी वो अपना सारा कुछ बेच के वो इलीगल उसको दे के किसी को पैसा, तो इलीगल वहाँ पहुँचा टर्की में यूरोप जाने के लिए। तो कहता वो और 5 और इलीगली क्रॉस कर रहे थे समुद्र को, रात इतनी ठंड पड़ी कि फ्रीज कर गए 6 के 6 लोग, तो उनकी लाशें लेके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, सोचें ये किस तरह के लोग हैं कि किस मुश्किलों में जा रहे होंगे, उनके बीवी बच्चे पीछे इंतजार कर रहे हैं। तो एक तो इनके लिए स्पेशली कंपैशन चाहिए, खास इनका ध्यान रखें। और ये आप देखते रहें, ये जो वहाँ स्किल भी सीख रहे हैं, इंशाल्लाह जब ये हम इसको मुल्क को हम इसका सिस्टम ठीक करेंगे, ये बड़े इनवैल्यूएबल लोग होंगे जो आके वापस स्किल्ड लेबर होगा, और ये हमारा जो हम इंशाल्लाह मुल्क को उठाएंगे, इनका बहुत बड़ा काम होगा इसके अंदर। फिर एक्सपोर्ट के लिए प्लीज़ पूरी कोशिश करें कि आप सारा वक्त इन टच हो BOI से कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ हमारी अब ना कोई ट्रेड है ना कोई पूछता है, तो इसके ऊपर ये नए एवेन्यूज़ हैं। यहाँ कई लोग तो छुट्टियों के लिए चले जाते हैं कि प्लीज़ यहाँ आप जाएं और नए एवेन्यूज़ खोलें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब जाएं इन मुल्कों के अंदर तो रिपोर्ट लें, यहाँ बैठ के आप तमीना से रिपोर्ट लेके क्या कर रहे हैं आप लैटिन अमेरिका में, क्या क्या नए कोई चेंजेस किए। अफ्रीका एक इमर्जिंग मुल्क है, तो अफ्रीका के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए एवेन्यूज़ ढूंढें। और अफ्रीका में ज़्यादा चांस है हमें एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि हमारी अभी उस लेवल पे एक्सपोर्ट्स नहीं पहुंचे कि हम यूरोप को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और चौथी चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें भी आपकी बड़ी मदद चाहिए, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग आपने अभी देख ही लिया होगा। ये जो फेक बैंक अकाउंट्स की कल मेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे फेक बैंक अकाउंट्स के ऊपर, आपको पता ही चल गया कि किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम पूरा यहाँ क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं बाहर, हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं। हमें आपकी पूरी ज़रूरत होगी, पूरी मदद करनी होगी कि जो मनी लॉन्ड्रर्स यहाँ से ये इतना नुकसान $10 अरब की तो एस्टिमेट कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का एस्टिमेट करता है कि $10 अरब की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है। तो उसके अंदर जितना भी हम डेंट डालें, हमारा ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ है, रुपया गिरता है, इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो यहाँ हमने पूरे स्टेप्स लिए हुए हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्लीज़ वहाँ भी पूरी मेहनत करें। और लास्ट ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी रज़ाक दाऊद ने बात की, हमें जो माइंडसेट एक्चुअल चेंज करना है वो ये कि जब तक लोग बिजनेसेस पैसा नहीं बनाएंगी, प्रॉफिट्स नहीं बनाएंगी, तो मुल्क में तो वेल्थ क्रिएशन होगी नहीं। हमने अपनी तरफ से हम पूरा लगे हुए हैं करने के, पूरी कोशिश करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़े हों ताकि प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक्चुअली मतलब ये है कि एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, प्रॉफिटियरिंग नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटियरिंग जो है, जो 2 नंबरी से पैसा बनता है, प्रॉफिटेबिलिटी वो है जो आप पैसा बनाते हैं, फिर आप टैक्स भी देते हैं, आप लोगों को रोजगार देते हैं, और उसकी वो होगा तब। अच्छा, होता क्या है, जब थोड़े लोग पैसा बनाते, लोग जब देखते हैं पैसा बना, तो फिर लोग फॉलो करते हैं वो।
انویسٹمنٹ ادھر آتی ہے جدھر دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا سے پیسہ بن رہا ہے. اور پاکستان ایک ورجن ٹیریٹری ہے. ہم نے صرف رانگ ایٹیٹیوڈ سے, بری گورننس سے روکا ہوا ہے. میرے 4 مہینے میں جو میں ابھی گیا ہوں, اور زکریا صاحب آپ کا ملیشیا میں جو میں وہ ملا ہوں انویسٹرز کو, جتنا لوگ اس وقت پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر انویسٹمنٹ کی یہ جگہ ہے جدھر ورجن ٹیریٹری ہے. ہم نے صرف اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں, اور اتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان کو, کیونکہ 210 ملین کا ملک ہے, 21 کروڑ کا ملک ہے, 12 کروڑ اس کے 30 سال سے کم, 35 سال سے کم ہے. یہ ایک ساری دنیا اس طرح دیکھتی ہے پاکستان کو, اور جس وقت ان کو ایک مارکیٹ نظر آ رہی ہے, ایک وہ اکانومی جو یہ یوتھ کو ہم صحیح طرف لگا دیں, اسی یوتھ کو ہم سکلز دے کے اور ان کو لگا دیں اس طرف جو انویسٹمنٹ کی طرف, ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف, یہی لوگ اٹھا دیں گے پاکستان کو. یہ تو کسی کے پاس اتنا زیادہ ایک یوتھ پاپولیشن نہیں ہے. تو اس کو انشاءاللہ جو ایٹیٹیوڈ چینج کر کے کہ یہاں ویلتھ کریشن, بزنسز انکریج کریں گے, اسمالر میڈیم انڈسٹری کو, ان کے لیے رکاوٹیں ختم کریں گے, جس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور کامرس انڈسٹری کا. آپ کے اوپر بڑا پریشر بھی ہے, ویسے ہارون آپ کے اوپر پریشر پڑا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, اور بڑی جلدی ہے. فیبرری کی نہ مجھے ڈیٹ دینا, اینڈ آف فیبرری. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کے اوپر, ہمیں پوری ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کی. میری سب سے زیادہ اپنے ایمبیسڈرز کے ساتھ, کیونکہ ساری دنیا پھرتا تھا کرکٹ میں تعلق رہے ہیں, ہمیں بڑی فخر ہے کہ ہمارے بڑے کوالٹی کا فارن آفس ہے, اور ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کی کوالٹی زبردست ہے. لیکن اب جس لیول پہ میں آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اب آپ نے وہ ٹیم ورک اور وہ پرفارمنس دکھانی ہے جو کہ اگر وہ ایکس تھی نا, تو اب وہ ایکس ڈبل پلس, اگر وہ 70s کی جو ہماری کرکٹ ٹیم سے, اب 80s کی ٹیم میں چاہتا ہوں یہاں, جو کہ ٹیم ورک کر کے میچ جتائے گی. میں بہت بہت شکریہ.